علماء اکرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر آئے گا حافظ قرآن، تاج تو سونے کا بعد میں ملے گا، نور کے موتیوں کا تاج تو بعد میں ملے گا، پہلے الہ العالمین کے دربار میں حافظ قرآن آئے گا، دو بادل کے ٹکڑے اپنے اوپر دیکھے گا، جو اس کے دائیں بائیں اس کے کندھوں اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے آئیں گے، اور ایسی رمجھم ان میں سے برستی رہے گی، اللہ اکبر، سورج جتنا بھی قریب ہوا اس کی گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ جب پروردگار عالم کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے ان کو پہچانتا ہے کہ الہی امی نہیں، ابو نہیں، رشتہ دار نہیں، بہن بھائی نہیں، قربے برادری والے نہیں، الہی لیکن اپنے اپنے سے لگتے ہیں، ان میں سے جو رمجھم آ رہی ہے اپنائیت دے رہی ہے، لگتا ہے دنیا کی کسی وقت دنیا کے جنم میں کسی حصے میں ان کا میرا واسطہ پڑا تھا۔ اللہ جل شانہ مسکرائے گا اور کہے گا ذرا ایک مرتبہ پہچان، نہیں پہچانتا تو میں بتلاؤں گا، الہ العالمین تو ہی بتلا دے کیا چیز ہے۔ اللہ فرمائیں گے جو دائیں بادل کا ٹکڑا یہ سورہ بقرہ ہے، اور بائیں بادل کا ٹکڑا یہ سورہ آل عمران ہے، اور بندے دنیا کے اندر تلاوت کیا کرتا تھا، یہ آج تیرے پہ اتنے مہربان ہوئے میدان محشر میں چھتری کا سایہ بن کے تیرے اوپر آ گئے، بیڑے ہی پہاڑ، مزے ہی مزے۔ 1 روپیہ نہیں لگ رہا اس تعلیم کے اوپر۔ اب تھوڑی سی اور بات عرض کر دوں، ناراض نہ ہونا، میں بھی اسکول میں پڑھا ہوں، گو کہ میٹرک میں میتھ میں رہ گیا تھا، پھر میں پڑھائی کوئی نہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے دین کی برکت سے بہت کچھ دیا۔ الحمدللہ آپ بھی اللہ آپ کے بچوں کو اسکول میں اول پوزیشن ہے، جو پورے سال سے محنت کر کے ریڑیاں لگا کے اور چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ کام کر کے اپنے بچوں کی پورے مہینے کی فیس ادا کرتے ہیں، چھٹیوں کی 3 مہینے کی، کورونا وائرس میں خدائی کی قسم اسکول بند لیکن فیسیں دیتے رہے۔ کئی اسکول والے جنہوں نے نہیں ملی خوشحال تھے، لیکن اب ان کے رزلٹ کا میرے عزیزو اب میوے کھانے کا وقت آیا۔ جھولی پھیلا کر دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ تمام اسکول میں پڑھنے والے بچوں بچیوں کو کامیاب فرما دے۔ لیکن اگر آپ کی بچی میٹرک میں پڑھ رہی ہے اور ادھر ایک بچی میرے عزیزو دراسات دینیہ یا عالمہ کا کورس کر رہی ہے، جب دونوں میرے عزیزو اپنے اپنے امتحان دے کے نتیجہ لے کے ہاتھ کے اندر ڈگری لے کے آئیں گی، اللہ اکبر، وہاں کب ملے گا؟ وہاں میرے عزیزو سلور تانبے یا پلاسٹک کا ایک جو ہے وہ ایک ٹائٹل سے ملے گا، ایک گولڈ میڈل ایک میڈل سے مل جائے گا، لیکن یہ بچی جب عالمہ بن کے آئے گی، بخاری شریف کا سیٹ لے کے آئے گی، قرآن کی تفسیر کا سیٹ لے کے آئے گی، اللہ اکبر، وہاں میرے عزیزو جب انعام ملے گا، غیروں کے ساتھ تصویریں کھینچیں گی، یہاں انعام ملے گا، دوپٹہ چادر ملے گی، پردہ پوشی ملے گی، اور کہا جائے گا بچی یہ لینے آئی تھی، ہم نے یہ تیرے ساتھ بھیج دیا۔ ناراض نہ ہونا بسال سکھا والوں، ایمانداری سے مجھے بتاؤ، جب آپ نے اپنی بچی بھیجی تھی دسمبر کے مہینے، جنوری کے مہینے میں، فروری میں جب آپ نے ایڈمیشن کرایا تھا، پھیکی گرمی تھی، پھیکی سردی تھی، ہائی نیک پہنائی تھی، اوپر آپ نے یونیفارم کی قمیض پہنائی تھی، اس کے اوپر آپ نے اسی اسکول کے مطابق اسی رنگ کا سویٹر پہنایا تھا، دوپٹہ بھی دیا تھا، پٹی بھی گلے کے اندر باندھی تھی۔ 8-10 سال کے بعد جب میری بچی میٹرک کا امتحان لے کے دے کے آئی، کامیاب تو ہو گئی، 1050 میں سے 1049 نمبر تو لے کے آئی، میڈل تو لے کے آئی، شیلڈ تو لے کے آئی، اول پوزیشن کا کپ تو لے کے آئی، اخباروں میں تصویر تو لے کے آئی، پینا فلیکس میں بسال سکھا میں تصویر لے کے آئی، لیکن ہائی ری میری بدنصیبی، جو دوپٹہ میں نے اس کے سر پہ دیا اور ہک سے باندھا تھا، میٹرک کی سند تو ہاتھ میں لے آئی، لیکن پتہ نہیں دوپٹہ کون سے بازار میں چھوڑ کے آ گئی ہے۔ میری بچی میرے سامنے آئی، اللہ نہ کرے بھی 10ویں کا امتحان دے گی حالت میں نہ آئے، لیکن میں اپنی بچی سے میرے عزیزوں کہتا ہوں، میری بچی میرے سامنے آئی، کہنے لگی ابا مبارک ہو، میں نے یوں اٹھا کے دیکھا اور میری آنکھوں کی اینیوں میں سے آنسو نکلنے لگ گئے، میں نے کہا الہ العالمین، میں نے تو اسے غیرت کا لبادہ اوڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ بے حیائی کا لباس پہن کے کہاں سے آ گئی ہے؟ الہی ایسی میٹرک کی سند جو کپڑے اتروا دے، موٹے کپڑے اتروا کے باریک نیم برہنہ لباس بنا دے، مجھے پتا ہوتا اللہ
میں اسے اپنے گھر بٹھا لیتا، میٹرک کی تعلیم نہ دلواتا۔ میں نے کہا بچی آگے کیا کرنا ہے؟ ادھر سے رشتہ دار کھڑے ہو گئے، ادھر سے محلے والے کھڑے ہو گئے، دکانداروں نے بھی مشورہ دیا، یار آگے پڑھا، تو نے میٹرک کروا دیا، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اسے آگے پڑھا۔ میں نے کہا جس سکول کی طرف میں منہ کرتا ہوں مجھے کوئی ایجوکیشن نظر آتی ہے، ادھر کوئی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر کوئی بیٹھا ہوتا ہے، بتا میں کہاں سے اسکول تلاش کروں؟ اور لوگوں ہمارے پاس جو تعلیمی نظام ہے وہ سارا انگریز کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ اللہ کرے نفاذ شریعت اس پوری دنیا کے اندر آ جائے، ہمارے قائدین کو اللہ ان کے مشن کے اندر کامیاب فرما دے۔ جی میرے نبی عزیزو، نفاذ شریعت قرآن کا قانون دنیا کے اندر آ گیا، خدا کی قسم دوپٹہ بھی بچے گا، چادر بھی بچے گی، پھر ٹول پلازا ہو یا موٹر وے ہو یا کشمور ہو یا یونیورسٹی ہو، خدا کی قسم تیری میری بچی کی عزت لوٹنے والا کتا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ مجھے اس نے مشورہ دیا، کہنے لگے مولوی صاحب کیا تجھے اپنے خون پہ بھروسہ کوئی نہیں؟ اور میری بچی بھی کمرے میں شام کو آ گئی، اماں نے کونی ماری اور کہا تو بات کر، اماں کہنے لگی نہیں تو بات کر۔ یہ آئی، اجی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ اجی آپ کو اپنی بچی پہ بھروسہ نہیں، آپ ظالم کب سے بن گئے؟ آپ نے دیکھا نہیں رو رو کے تیری بچی ہلکان ہو گئی، اس کی آنکھیں موٹی موٹی سوج گئیں، کیا چاہتی ہے؟ یہ کہتی میں نے کالج میں پڑھنا ہے، ابا کہتا برقع لے کے جائے گی، اللہ اکبر، کالج کے اندر تو برقع الاؤ نہیں، بتاؤ میں کیا لے کے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے برقع نہ لے کے جا، پڑھائے گا کون؟ وہاں بہت بڑی یونیورسٹی سے پروفیسر پڑھ کے آیا، فلانے باہر کے ملک سے ایک پروفیسر پڑھ کے آیا، اس کی تعلیم، اس کا حساب، اس کی سائنس، اس کی کیمسٹری، فزکس تو بڑی عجیب ہے، وہ پانی کے گھونٹوں کی طرح اندر اتارتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی میری ہو حیا والی، اس کا جسم کا حصہ پھول گیا ہو، ظاہر ہو گیا ہو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں تو اعلیٰ خاندان سے کا فرد ہوں، میں تو اعلیٰ خاندان سے ایسے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے لوگ میرے منہ پہ تانا دے کے چلے گئے، کہنے لگے کیا تجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ نہیں؟ تیری بچی اتنی کمزور ہے کہ ہر ایرے غیرے کی گودی میں بیٹھتی پھرے گی۔ میں نے کہا ایک بات کا جواب دے، پھر میں اپنی بچی کو تو جہاں کہ میں جھونک دوں گا۔ کہا کیا؟ میں نے کہا حجرے مبارک کا دروازہ بجا، من دق الباب، جواب ملا کون؟ کہا انا عبداللہ بن ام مکتوم۔ کون بیٹھا تھا؟ ام حبیبہ، حضرت عائشہ، ام سلمہ۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم کیا لینے آئے ہو؟ کہا کملی والے ذرا آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ پوچھنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، عائشہ تیرا دوپٹہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میرے سر پر۔ فرمایا ذرا اسے منہ پر اور سینے پہ ڈال لے، حفصہ تو بھی اپنی چادر ڈال لے، ام حبیبہ دائیں بائیں جتنی بیٹھی ہو سارے چادر پہ ڈال دو۔ ایک مائی بولی، کہنے لگی کملی والے وہ آنکھوں والا نہیں، وہ اندھا ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا وہ اندھا ہے، تم تو اندھی کوئی نہیں ہو، میں نہیں چاہتا اگر اس کی نگاہ نہ پڑے تو تمہاری پاک نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ گئی تو محمد کی عزت والی پگڑی کا جنازہ نکل جائے گا۔ اب بتا تیری بیٹی غیرت والی کی نبی کی بیوی غیرت والی؟ عائشہ اماں سے بڑی کوئی غیرت والی ہے؟ حضرت حفصہ ام سلمہ سے، جس کے ابے کے بولنے پہ قرآن بولے، جس کے باپ کے کپڑے اترے ٹاٹ کا لباس پہنے جبرائیل السلام لے کے آ جائے، جس کا بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی قرآن اترے حضور سے لکھنے کے لیے بلائے، یہ غیرت والے کہ ہم غیرت والے؟ بولو بولا بولو۔ اگلی بات ہم نے کہا 4 گھنٹے ہی تو پڑے گی، ہم نے کہا 4 گھنٹے ہی تو پڑے گی، ابو چھوڑنے جائے گا، بھائی چھوڑنے جائے گا، رشتہ دار چھوڑنے جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، چلو چلو وقت والی ہے نا، آؤ مدینے چلیں، آؤ سارے مدینے چلیں۔ گنبد خضرا کی چوکھٹ پر ہمیں ہمارا ایمان دروازہ بجانے کی اجازت نہیں دیتا کہ پیغمبر ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ صدیق تو کندھے پر اٹھا کے غاروں کے اندر لے جا سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے سامنے آنکھ اٹھا نہیں سکتا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب صدیق اونچا نہیں بول سکتا تو تجھے مجھے بھی اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برادری جینے نہیں دیتی، کنبہ جینے نہیں دیتا، خاندان مجھے جینے نہیں دیتا، رشتہ دار برادری جینے نہیں دیتی، میں کیا کروں؟ بچی نہ پڑھاؤں تو دروازے پہ رشتہ نہیں آئے گا،
पहले रिश्ता देखने के लिए जाया करते थे, पूछा करते थे हंडी रोटी पकानी आती है कि नहीं, कपड़े सीने आते हैं कि नहीं, स्वेटर बुनना आता है कि नहीं, बाप दादे की सास ससुर की इज्जत करनी आती है कि नहीं, दादे को क्या कहती है, रोटी किस वक्त देती है, सुबह किस वक्त उठ के उठती है, रात को किस वक्त सोती है, महीने में कितनी मरतबा कुरान पढ़ती है। हाय मेरे अजीजों, अब तो सबसे पहले जाके पूछते हैं अल्लाह अकबर, ये कैसी है, इसे आदमियों के साथ बोलने की सलाहियत है कि नहीं, इसे आदमियों के अंदर खड़े होकर मुकाबला करने की सलाहियत है कि नहीं। हमारा तो अकेला ही पूत है। अल्लाह अकबर, हम तो ऐसी बहू चाहते हैं जो बाजार भी संभाले, दुकान भी संभाले, मोटरसाइकिल भी चलाए, रिक्शा भी चलाए, प्लाजो पे टूल प्लाजे की पर्चियां भी काटे, पोलियो के कतरे पिलाए। अल्लाह अकबर, हमें तो ऐसी बच्ची चाहिए। इलाही तू बता, अपने हबीब के जरिए बतला दे कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल पढ़ाऊं तो दाएं बाएं गैर महरम बैठे होते हैं। अल्लाह के तेरी शरीयत तो इजाजत देती है जब सगे भाई की मूंछें फूट आए और सगी बहन के हया वाले अज़ाब फूलने लग जाए तो खबरदार दोनों को एक कमरे में न बिठाना। अगर दोनों एक कमरे में हो तो तीसरी माँ होनी चाहिए, तीसरा अब्बा होना चाहिए, तीसरी दूसरी बहन होनी चाहिए। मैंने कहा कमली वाले एक कमरे में बिठाऊं, फरमाया मैं तो इतनी गैरत वाला दीन लेके आया तो एक कमरे की बात करता है, मैं तो बहन भाइयों को एक चरपाई पर बैठने की भी इजाजत नहीं देता।